بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، فارورڈ پبلک اسکول کی ای لرننگ کلاس میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جماعت دہم میں آج ہم نظم نمود صبح پڑھیں گے۔ اس کے شاعر ہیں میر ببر علی انیس۔ یہ محفوظ ہے ان کی کتاب میراثی انیس سے۔ میر ببر علی انیس کا تعارف پڑھتے ہیں۔ پینسل ہاتھ میں لے لیں، ساتھ ساتھ میں آپ کو آبجیکٹو بتاتی جاؤں گی، اپنے پاس انڈر لائن کر لیں۔ میر ببر علی انیس، ولادت ان کی ہوئی 1801 میں، وفات ان کی ہوئی 1874 میں، 74 میں۔ ان دونوں کو انڈر لائن کر لیں، یہ آپ کے پاس آبجیکٹو میں آتے ہیں۔ میر ببر علی انیس فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ میر ببر علی انیس فیض آباد میں پیدا ہوئے، اس کو بھی اپنے پاس انڈر لائن کر لیں، یہ بھی آپ کے پاس آبجیکٹو میں آتا ہے۔ شاعری کا فن انہیں ورثے میں ملا۔ ورثے میں ملا یعنی وراثت میں ملا۔ خاندانی روایات کے مطابق ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی، یعنی انہوں نے اپنی جو پرائمری تعلیم تھی وہ گھر پر ہی حاصل کی۔ زمانہ طالب علمی میں نے معقولات اور لسانی مسائل سے گہری دلچسپی رہی۔ وہ طبعاً خوش مزاج اور حاضر جواب انسان تھے، یعنی وہ طبیعت کے لحاظ سے خوش مزاج اور حاضر جواب انسان تھے۔ انیس کو شاعری ورثے میں ملی تھی کیونکہ آپ کے والد مستحسن خلیق اپنے زمانے کے مشہور مرثیہ گو تھے اور آپ کے دادا امیر حسن مثنوی کی دنیا کے عظیم شخصیت تھے۔ بچوں، میر انیس نے شاعری کا آغاز غزل سے کیا، لیکن ان کی وجہ شہرت مرثیہ نگاری ہے۔ وہ ایک پرگو اور قادر الکلام شاعر تھے، یعنی اچھا بولنے والے جنہیں کلام پر قدرت حاصل تھی بولنے کی شاعر تھے۔ انہوں نے تشبیہات اور استعارات کا استعمال بڑی مہارت سے کیا، یعنی انہوں نے اپنی شاعری میں تشبیہات بھی استعمال کی اور استعارات بھی۔ فصاحت و بلاغت یعنی آسان الفاظ کا چناؤ کیا، الفاظ کا بہترین انتخاب اور نادر تشبیہات کا استعمال ان کے کلام کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ میر انیس کے مرثیوں میں کربلا سے وابستہ شخصیات، منظر کی جمع اور انسانی جذبات و احساسات کی بڑی بھرپور اور مکمل تصویر کشی ملتی ہے، یعنی انہوں نے جو کربلا کے حوالے سے نظمیں لکھی، مرثیے لکھے، اس میں انہوں نے شخصیات کو، اس وقت کے منظر کو بہت بہترین طریقے سے انہوں نے اس میں شامل کیا ہے اپنی شاعری میں۔ ان کے مرثیوں میں قصیدے کی شان و شوکت، غزل کا تغزل یعنی غزل کی شان، مثنوی کا تسلسل جاری رہنا اور رباعی کی بلاغت سب کچھ موجود ہے، یعنی انہوں نے ان تمام چیزوں کو ملا کر مہارت سے لکھا ہے۔ اگرچہ انیس کے مرثیوں میں مبالغہ اور تصنع پایا جاتا ہے، یعنی قیاس آرائیاں اور بناوٹ پائی جاتی ہے، مگر ان کی شعری خوبیاں اور اعتدال پسندی ان سب چیزوں پر پردہ ڈال دیتی ہے کہ ان کی شاعری اتنی خوبصورت ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو چھپا دیتی ہے۔ انہی خصوصیات کی بنا پر انہیں اردو مرثیہ نگاروں میں ایک نمایاں اور اہم مقام دیا جاتا ہے، یعنی انہیں ایک نمایاں مقام شاعری کی دنیا میں حاصل ہے۔ بچوں، ان کی تصانیف ہیں یعنی کتابوں کے نام ہیں کلیات میر انیس، میراثی انیس۔ ان دونوں کو بھی آپ یاد کر لیں، یہ آپ کے پاس آبجیکٹو میں آتے ہیں۔ بچوں، اس نظم کی تشریح کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جب بھی آپ نظم کی تشریح کریں گے اس میں حوالہ شاعر ضرور دیں گے۔ اس میں نظم کا نام نمود صبح، شاعر میر ببر علی انیس، ماخوذ از میراثی انیس۔ بند نمبر 1 ہے اس میں آپ کے پاس۔ اس نظم کی تشریح ہم 6 اشعار کی صورت میں کریں گے۔ طے کر چکا جو منزل شب کارواں صبح، ہونے لگا افق سے ہویدا نشان صبح، گردوں سے کوچ کرنے لگے اختران صبح، ہر سو ہوئی بلند صدائے اذان صبح، پنہا نظر سے روئے شب تار ہو گیا، عالم تمام مطلع انوار ہو گیا۔ بچوں، اس پہلے بند میں مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں۔ شب کہتے ہیں رات کو، کاروان کہتے ہیں قافلے کو، ہویدا کا مطلب ہے ظاہر ہونے لگا، گردوں کا مطلب ہے آسمان، کوچ جانے کو کہتے ہیں، اختران صبح ستارے جو صبح کے ہوتے ہیں، ہر سو ہر طرف، پنہا کا مطلب ہے چھپا ہوا، روئے شب تار کا مطلب ہے تاریک رات کا چہرہ۔ میر انیس بچوں اس نظم میں اس صبح کا منظر بیان کر رہے ہیں جس کی دوپہر کو کربلا کے صحرا میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان کے لوگوں کو شہید کیا گیا تھا۔ شاعر کہتے ہیں کہ رات بھر صحرائے کربلا پر تاریکی چھائی ہوئی تھی اور پھر صبح کی ہلکی روشنی سے ستاروں کی چمک جو تھی وہ ماند پڑنے لگی تھی، ہر طرف صبح کی اذان کی آواز گونجنے لگی تھی،
رات بھر چمکنے والے ستارے آسمان سے غائب ہونے لگے تھے۔ تاریک رات کے چہرے پر صبح کا نور جو ہے وہ چھانے لگا تھا۔ شاعر کہتے ہیں صبح کے اجالے اللہ کے عظیم بندوں کے لیے شہادت کا پیغام لے کر آئے تھے۔ بند نمبر 2 ہے یوں گلشن فلک سے ستارے ہوئے رواں، چن لے چمن سے پھولوں کو جس طرح باغ ماں، آئی بہار میں گلے مہتاب پر خزاں، مرجا کے گر گئے سمر و شاخ کہکشاں، دکھلائے طور باد سحر نے سموم کے، پس مژدہ ہو کے رہ گئے غنچے نجوم کے۔ بچوں گلشن کا مطلب ہے باغ، باغماں کہتے ہیں مالی کو، گل مہتاب، گل کہتے ہیں پھول کو، مہتاب کہتے ہیں چاند کو، ثمر کہتے ہیں پھل کو، باد سحر صبح کی ہوا، سموم گرم ہوا، پس مردہ کو مطلب ہے مرجھایا ہوا یا مرجھا کے، غنچے نجوم کے پھول ستاروں کے۔ بچوں اس بند میں شاعر کہتے ہیں کہ جب صبح کی روشنی پھیلنے لگتی ہے تو آسمان سے جو ہے وہ ستارے غائب ہو جاتے ہیں۔ روشنی میں تاروں کا چھپنا ایسے ہے جیسے آسمان چمن ہے اور تارے پھول، پھر کسی مالی نے آ کر باغ کے سارے پھول چن لیے ہوں۔ چاند ساری رات آسمان پر روشنی پھیلاتا رہتا ہے اور اب صبح کی روشنی میں وہ خود مان پڑ گیا۔ جیسے خزاں کا موسم آتا ہے تو پھول مرجھا جاتے ہیں اور درختوں کی شاخیں پتوں سے خالی ہو جاتی ہیں۔ بچوں صبح کی روشنی کے ساتھ چلنے والی ہوا کے جھونکے ستاروں کے لیے باد خزاں ہوتے ہیں۔ بچوں بند نمبر 3 ہے چھپنا وہ مہتاب کا، وہ صبح کا ظہور، یاد خدا میں زمزمۂ پردازی طیور، وہ رونق اور وہ سرد ہوا، وہ فضا وہ نور، ان کی ہو جس سے چشم کو اور قلب کو سرور، انسان زمیں پہ میں ملک آسماں پر، جاری تھا ذکر قدرت حق ہر زباں پر۔ مہتاب بچوں کہتے ہیں چاند کو، ظہور کا مطلب ہے ظاہر ہونا، زمزمہ گیت کا گانا، طیور پرندوں کو کہتے ہیں، خنکی کا مطلب ہے ٹھنڈک، چشم کا مطلب ہے آنکھ، میو کا مطلب ہے مصروف، سرور کہتے ہیں مزے کو، مالک کا مطلب ہے اللہ یعنی مالک ہمارا۔ بچوں اس شعر کی تشریح میں شاعر کہتے ہیں کہ جب صبح کی روشنی پھیلنے لگتی ہے تو آسمان سے ستارے غائب ہو جاتے ہیں۔ روشنی میں تاروں کا چھپنا ایسے ہے جیسے آسمان چمن ہے اور تارے پھول، پھر کسی اس شعر کی تشریح میں شاعر میر انیس کہتے ہیں کہ چاند رات بھر آسمان پر چمکتا رہا، بلکہ اس کی ٹھنڈی روشنی زمین پر بھی پڑتی رہتی ہے۔ صبح کے آثار ظاہر ہوتے ہی چاند کی روشنی مان پڑنے لگ جاتی ہے، صبح کی کرنیں جیسے ہی چمکتی ہیں پرندے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے لگتے ہیں، ہر طرف پر رونق سما بننے لگتا ہے، ہلکی ٹھنڈی ہوا روح کو تازہ کرنے لگ جاتی ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک اور دل کو سکون ملتا ہے، زمین پر اللہ کی پیدا کردہ تمام مخلوقات اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاتی ہیں اور آسمان پر فرشتے ذکر حق بیان کرنے لگتے ہیں۔ بند نمبر 4 ہے وہ سرخی شفق کی ادھر چرخ پہ پر بہار، وہ بارور درخت وہ صحرا وہ سبزہ زار، شبنم کے وہ گلوں پہ گوہر ہائے آبدار، پھولوں سے سب بھرا ہوا دامن کوہسار، نافے کھلے ہوئے وہ گلوں کی شمیم کے، آتے تھے سرد سرد وہ جھونکے نسیم کے۔ بچوں سرخی شفق کہتے ہیں صبح کی روشنی کو، چرخ کا مطلب ہے آسمان، بارور کا مطلب ہے پھل دینے والے، گلوں کا مطلب ہے پھول، ہائے ابدار کا مطلب ہے چمکدار موتی، دامان کوہسار کا مطلب ہے پہاڑ کا دامن، نافے کہتے ہیں خوشبو کی تھیلیوں کو، شمیم کا مطلب ہے خوشبو، سرد ٹھنڈک، نسیم کہتے ہیں ٹھنڈی ہوا کے جھونکے۔ بچوں شاعر میر بابر علی انیس کو اردو کا سب سے بڑا مرثیہ نگار تسلیم کیا جاتا ہے۔ بچوں مرثیہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی کی موت پر غم کا اظہار کیا جائے۔ نثر نگاری ان کے کلام کی خاص خوبی تھی۔ وہ اس شعر میں اس بند میں بتاتے ہیں کہ جب صبح کے وقت نیلے آسمان پر شفق کی سرخی نمودار ہوتی ہے تو آسمان پر جیسے بہار کے رنگ بکھر جاتے ہیں، درختوں اور پودوں کا سبزہ صبح کی روشنی میں نمایاں ہو جاتا ہے اور ان پر پڑے شبنم کے قطرے چمکنے لگتے ہیں، پہاڑوں کے دامن سرخ پھولوں سے بھر جاتے ہیں اور ان پھولوں کی خوشبو ہوا میں شامل ہو جاتی ہے۔ صبح کے وقت جب ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آتے ہیں تو وہ ساتھ ساتھ اپنے ساتھ وہ خوشبو بھی لے کر آتے ہیں۔ جو آخری بندے تھی دشت کربلا کی زمین، رش کے آسماں تھا دور دور تک شب مہتاب کا سماں، چھٹکے ہوئے ستاروں کا ذروں پہ تھا گماں، نیر فرات بیچ میں تھی مثل کہکشاں،
सरसब्ज जो दरख्त था वो नखले तूर था, सेरा के हर निहाल का साया भी नूर था। रश बच्चों कहते हैं सेरा को, रश के आसमां कहते हैं आसमां का खूबसूरत होना, फ़ख्र करना। गुमा का मतलब है शक करना, मिसल का मतलब है मिसाल। नखल तूर का मतलब है तूर के पहाड़ पर रोशनी देने वाला दरख्त। निहाल पौधा। बच्चों इस बंद में शायर ने करबला की ज़मीन को आसमान से भी ज़्यादा खूबसूरत और बुलंद मर्तबा कहा है, क्योंकि वहाँ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके ख़ानदान वाले ख़ैमा जन थे। सुबह की रोशनी में सेरा की रेत के ज़र्रे सितारों की मानद चमक रहे थे। कुछ ही फासले पर दरियाए फरात था, इसका पानी भी चमकता हुआ कहकशां की तरह लग रहा था। सरसब्ज दरख्तों पर जब रोशनी पड़ती तो वो नखले तूर का समा पेश करते थे। बच्चों गर्ज सेराए करबला का हर दरख्त, हर पौधा रोशन हो गया था। क्या खूब शायर ने कहा है, ए काफिले वालों ये ठहरने की जगह है, खेमे करो बरपा ये उतरने की जगह है, दीनदारों असर से ये उतरने की जगह है, हिम्मत जो खुदा दे तो ये मरने की जगह है। ऐसी न जमी फिर ते वो अफलाक मिलेगी, ये खाक वो है जिसमें मेरी खाक मिलेगी। बच्चों तशरीह के बाद हम मशक़ी सवालात की तरफ आते हैं। आप मशक़ी सवालात देखें। सवाल नंबर 1, 2, 3 आपको आपके नोट्स में मिल जाएगा। सवाल नंबर 4 है, नमूद सुबह के आखिरी बंद में चंद तशबीहात का इस्तेमाल हुआ है, इनकी निशानदेही करते हुए अरकान तशबीह की वजाहत करें। बच्चों इस सवाल में सबसे पहले मैं आपको तशबीह की तारीफ बताती हूँ। किसी एक चीज़ को किसी ख़ास खूबी या खामी की वजह से किसी दूसरी चीज़ की मानद करार देना तशबीह कहलाता है। मिसाल के तौर पर सुल्तान टीपू शेर की तरह बहादुर था, पानी बर्फ़ जैसा ठंडा है। अरकान तशबीह है, इनमें मुशब्बा वो चीज़ जिसको तशबीह दी जाए, जैसे सुल्तान टीपू और पानी को तशबीह दी गई। मुशब्बा बा वो चीज़ जिससे तशबीह दी जाए, जैसे शेर बर्फ़। हरूफ तशबीह हमारे पास की तरह, जैसा, इसके अलावा, की माने, की सी, मिसल वगैरह भी हरूफ तशबीह हैं। वजह तशबीह हमारे पास वो मुश्तरका सिफ़त जो तशबीह का सबब बने, जैसे बहादुरी, ठंडक। इस नज़म के तीसरे और आखिरी बंद में मंदरजा झेल तशबीहात हैं। तीसरा बंद देखें, परिंदों के चहचाने को गीत गाने से तशबीह दी गई है। परिंदे जो हैं हमारे पास मुशब्बा हैं और इंसान मुशब्बा बा। अगरचे इंसान का यहाँ जिक्र नहीं है, लेकिन गीत इंसान ही गाते हैं तो गीत मुशब्बा है। आखिरी बंद है हमारे पास, दश्त करबला में रेत के ज़र्रे सितारों की मानद चमक रहे थे। दश्त करबला में रेत के ज़र्रे हैं हमारे पास मुशब्बा, सितारे मुशब्बा बा की मानद हर्फ तशबीह है और चमक हमारे पास वजह तशबीह है। फिर हमारे पास नेर फरात कहकशां की तरह नज़र आ रही थी। नेर फरात मुशब्बा, कहकशां मुशब्बा बा की तरह हर्फ तशबीह और चमक वजह तशबीह है। सवाल नंबर 5 है हमारे पास, नमूद सुबह के आखिरी बंद में नखल तूर तलमी आई है, तलमी की तारीफ लिखें और कोई सी 3 मिसालें दें। बच्चों तलमी की तारीफ है हमारे पास, अगर किसी शेर में कुछ अल्फाज ऐसे आ जाएं जिनमें किसी मशहूर वाक़े की तरफ इशारा निकले, इसे तलमी कहा जाता है। मिसालें, यूनुस अलैहिस्सलाम को तूने मछली के पेट से निकाला, बीमारियों में तूने अय्यूब अलैहिस्सलाम को संभाला, नादे नमरूद को किया गुलजार, दोस्त को यूं बचा लिया तूने। यूसुफ अलैहिस्सलाम को तूने मौला दी कब्र से रिहाई, याकूब अलैहिस्सलाम को दोबारा शक्ल पिसर दिखाई। बच्चों ये मिसालें ऐसी थी, इनमें किसी न किसी वाक़े की तरफ इशारा किया गया है, तो ये तलमी में आती हैं। बच्चों सवाल नंबर 7 है, इस नज़म में सुबह का मंज़र बयान किया गया है। आप शाम के मंज़र पर एक इक़्तिबास लिखें। ये आप खुद से लिखेंगे। इस नज़म में से इस्तिआरे की कोई मिसालें तलाश करके लिखें। नज़म भी आप पढ़ लें अच्छी तरह। फिर इसमें मैं आपको इस्तिआरा की तारीफ़ बताती हूँ। इस्तिआरा का लफ्ज़ी मतलब है उधार लेना। इल्म बयान की इस्तिलाह में जब कोई लफ्ज़ अपने असली मानों के बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल हो और असली और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक हो तो इसे इस्तिआरा कहते हैं। मिसाल है हमारे पास, बाबर शेर था। ज़ाहिर है बाबर शेर नहीं इंसान था, इसे बहादुरी की वजह से शेर कहा गया। यहाँ शेर का लफ्ज़ बतौर इस्तिआरा आया है। इस नज़म में से इस्तिआरे की चंद मिसालें दर्ज झेल हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। नंबर 1, शबनम के वो गुलों पे गोहर हाय आबदार, नाफे खुले हुए वो गुलों की शमीम के। नंबर 3, सरसब्ज जो दरख्त था वो नखले तूर था।
بچوں یہاں پہ مشقی سوالات میں علم بدی کے بارے میں بتایا ہوا ہے، یہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سمجھا دیتی ہوں۔ علم بدی، بدی کے لغوی معنی انوکھا اور نادر کے ہیں۔ علم بدی سے مراد وہ علم ہے جس کے ذریعے کلام میں لفظی اور معنوی لحاظ سے خوبیاں اور اچھوتا یا نادر پن پیدا کیا جا سکے۔ بالفاظ دیگر یہ کلام کی آرائش و زیبائش ہے، اس سے کلام خوبصورت اور مزین ہو جاتا ہے۔ علم بدی کے ذریعے کلام میں دو طرح کی خوبیاں پیدا کی جاتی ہیں۔ نمبر ایک ثناء لفظی، اس سے کلام میں لفظی حسن پیدا کیا جاتا ہے۔ دوسرا ہے ثناء معنوی، اس سے کلام کے معنوں میں حسن پیدا کیا جاتا ہے۔ بچوں امید ہے آپ کو تشریحی اور مشقی سوالات کی سمجھ آئی ہوگی۔ گھر میں رہیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔